السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے خانہ کعبہ کی تعمیر۔ محترم دوستو، کرۂ ارض پر عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا گھر زمین پر کب اور کیسے تعمیر کیا گیا؟ اور جب بیت اللہ اس جگہ پر موجود نہیں تھا تو اس وقت اس کی جگہ کیا تھی؟ سب سے پہلے کس نے اس گھر کو بنایا اور اس کا طواف کیا، اور کس پیغمبر نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آج تک کتنی مرتبہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، اور ابھی جو موجودہ تعمیر ہے وہ کس شخصیت نے بنائی تھی، اور کس بادشاہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا تھا، اور یہ بھی کہ کعبہ شریف کے پردوں کو آگ کس نے لگائی تھی۔ محترم دوستو، خانہ کعبہ کے بارے میں مکمل اور مستند حقائق آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر کی سعادت فرشتوں کو نصیب ہوئی۔ اس حوالے سے امام زین العابدین کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ کعبہ کیا ہے اور اس کا طواف کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ آپ کے ارشاد گرامی کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے جناب باری تعالیٰ میں انسانوں کے بارے میں گزارش کی تو انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ممکن ہے مالک ناراض ہو گیا ہو۔ اس تصور سے ان کی جان نکلی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عرش کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ وارفتگی شوق کا اظہار تھا۔ رب کریم کی رحمت نے انہیں نوازا اور عرش کے سیدھ میں نیچے 7ویں آسمان پر ایک گھر پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا اس گھر کا طواف کرو۔ بس فرشتوں نے گھر کا طواف شروع کر دیا۔ اس گھر کا نام البیت المعمور رکھا گیا۔ سورہ طور میں اس کا ذکر موجود ہے۔ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور وہ عمارت طوفان نوح علیہ السلام تک قائم رہی۔ طوفان میں وہ عمارت تو منہدم ہو گئی، مگر حجر اسود کو جبرائیل علیہ السلام نے جبل ابو قیس قریب ہے کعبہ شریف میں باحفاظت رکھ دیا تھا۔ طوفان کے ختم ہونے کے بعد کعبہ مکرمہ کے مقام پر ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ نمودار ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے بیٹوں نے چند پتھر جمع کر کے مکان تیار کیا۔ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر کعبہ مکرمہ کو بنایا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کام کرتے تھے وہ ابھی تک وہاں موجود ہیں، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کعبے کی تعمیر کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک روز آئے تو ان سے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا، میں حاضر ہوں۔ اس طرح انہوں نے کھدائی شروع کی۔ ایسے میں انہیں شیش علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے اس پر تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرشتوں والی بنیادوں کے آثار بھی دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دنوں میں جب مکہ کے قریشیوں نے کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کی تو انہوں نے اس کی بنیادوں کو گہرا کرنا چاہا۔ وہ کھدائی کرتے ہوئے ان سبز پتھروں تک پہنچ گئے جو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان پتھروں کو نکالنا چاہا۔ ایک شخص نے کھدائی کے ذریعے ایک پتھر کو باہر نکالا تو اس کے نیچے سے اتنا نور نکلنے لگا کہ قریب تھا وہ شخص اندھا ہو جاتا۔ پھر پتھر خود بخود نیچے جا گرا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان پتھروں کو ہاتھ نہ لگایا اور تعمیر شروع کر دی۔ قرآن مجید میں تعمیر کعبہ اور بیت اللہ کا تذکرہ اس طرح آیا ہے، اور جب ہم نے بیت اللہ کے مکان میں ابراہیم کو جگہ دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور فرمایا بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ جہاں والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلاً مقام ابراہیم کے جو کوئی حرم میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا، اور فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے کئی باتوں کے ذریعے آزمایا، ان میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا، میرا امامت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا۔
اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کا طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود کے لیے، اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب ہماری محنت کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا، جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ تعمیر کے دوران جب ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں آج حجر اسود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا۔ حدیث میں ہے کہ یہ پتھر نہایت سفید تھا، اب سیاہ ہو گیا ہے۔ انسانوں کی غلطیاں اور اس کے سیاہ ہونے کا سبب بنی۔ جب دیواریں انسانی قد کے برابر ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پاؤں تھے۔ اس وقت پتھر پگھل گیا، ان کے پاؤں اس کے اندر کس قدر دھنس گئے، پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اس پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کعبے کی تعمیر کے کچھ عرصے بعد ایک پہاڑی کے نالے کے پانی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی، تو قبیلہ جرہم نے اسے جوں کا توں پھر سے بنایا۔ قبیلہ جرہم کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی۔ پھر قوم عمالقہ کے قبیلہ بنی حمیر نے تعمیر کیا۔ قبیلہ بنی حمیر کے بعد قصاب بن کلاب نے اسے بنایا اور اس پر غلاف سیاہ ڈالا۔ یہ عمارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 برس کی عمر تک قائم رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئی۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کی کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے، یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، چور کنویں ہی میں مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ اس سانپ کو اٹھا لے گیا۔ البدایہ و النہایہ۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا، چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی، مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی، اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا
ایک قریشی سردار ابو وہب عمرو بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ تحریر یہ تھی، میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا، جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے، میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا کئی کان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے اور جس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ ان راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر شک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو۔ ہاں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر میں کھدی ہوئی ملی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدے کا ساحل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا
बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफर सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफर करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। इस वक्त इस शदीद झगड़े को खत्म करने के लिए इसने एक हल पेश किया। इसने सबसे कहा, ऐ कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा खत्म करने के लिए तुम यूं करो कि हरम के सफा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो, इससे फैसला करा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब इसको मान ले। ये तजवीज सब ने मान ली। आज इस दरवाजे को बाबुल सलाम कहा जाता है। ये दरवाजा रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने है। अल्लाह की कुदरत के इस दरवाजे से सबसे पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो अमीन हैं, ये तो मोहम्मद हैं, हम इन पर राजी हैं। और इनके ऐसा कहने की वजह यह थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप ही से कराया करते थे। आप किसी की बेजा हमायत नहीं करते थे, ना बिला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर इन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आपने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आपने इस चादर को बिछाया और अपने दस्ते मुबारक से हिजरे अस्वद को उठाकर इस चादर पर रख दिया। इसके बाद आपने इरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर इसको उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए वो इस मुकाम तक आ गए जहां हिजरे अस्वद को रखना था। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे अस्वद को उठाकर इसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन इसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, बड़े तो अज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है, इसकी इज्जत अफजाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको ग्रोहों में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में इसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने महसूस कर लिया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो लड़ाने वाला नहीं, लड़ाई खत्म करने वाला है। चुनाचा हिजरे अस्वद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इसकी जगह पर रख दिया। मुअर्रखों ने लिखा है, ये नजदी शख्स दरअसल इब्लीस था जो इस मौके पर इंसानी शक्ल में आया था। जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई तो कुरैश ने अपने बुतों को फिर से इसमें सजा दिया। काबे की ये तामीर जो कुरैश ने की थी, ये चौथी तामीर थी। सबसे पहले काबे को फरिश्तों ने बनाया था। बाद सहाबा ने फरमाया है कि ज़मीनों आसमान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला का अरश पानी के ऊपर था। जब अरश को पानी पर होने की वजह से हरकत हुई तो इस पर यह कलमा लिखा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। इस कलमे के लिखे जाने के बाद अरश साकन हो गया। फिर जब अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इसने पानी पर हवा को भेजा। इससे पानी में मोजें उठने लगी और बुखारात उठने लगे। अल्लाह ताला ने इन बुखारात यानी भाप से आसमान को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने काबे की जगह से पानी को हटा दिया, जगह खुश्क हो गई। चुनाचे ये बैतुल्लाह की जगह सारी ज़मीन की असल है और इसका मरकज़ है। यही खुशकी बढ़ते बढ़ते 7 बर-ए-आज़म बन गई। जब ज़मीन ज़ाहिर हो गई तो इस पर पहाड़ कायम किए गए। ज़मीन पर सबसे पहला पहाड़ अबू कैस है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया, ज़मीन पर मेरे नाम का एक घर बनाओ ताकि आदम की औलाद इस घर के ज़रिए मेरी पनाह मांगे। इंसान इस घर का तवाफ़ करें जिस तरह तुमने मेरे अर्श के गिर्द तवाफ़ किया है, ताकि मैं इनसे राज़ी हो जाऊं। फरिश्तों ने हुक्म की तामील की। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर शुरू की। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। इस तरह कुरैश के हाथों ये तामीर चौथी बार हुई थी। कुरैश के खाना काबा बनाने के बाद काबा की वही सूरत हज़रत उमर फारूक के आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने तक कायम रही, यानी दायरा मुत्ताफ ही हद्द हरम था और आमदो रफ्त बाबे बनी शीबा से होती थी, जिसे बाबुल सलाम कहते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 12 हिजरी में मत्ताब के इर्द गिर्द के मकान लोगों से मोल लेकर सहन बढ़ा दिया और इसके इर्द गिर्द कद्दे आदम के बराबर दीवार खड़ी कर दी। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी खिलाफत के ज़माने में और मकान खरीद कर सहन को और भी कुशदा किया। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने अहद में बदस्तूर कदीम खाना काबा को बनाया और हतीम की ज़मीन को फिर अंदर ले लिया और 2 दरवाजे ज़मीन के बराबर बनाकर बर्त को अंदर से निकाल दिया। यह इमारत तैयार हो चुकी है और हरम के इर्द गिर्द के मकान खरीद के मस्जिदुल हराम में शामिल कर दिए गए। इनके बाद बनी उमैया का दौर हुआ। हज्जाज बिन यूसुफ के नायब अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کو ناپسند کرتے ہوئے دوبارہ قریشی طرز پر بنا دیا۔ مشرق کی طرف ایک دروازہ رکھا اور اندر سے قد اعظم بھرت کر کے دروازہ اونچا کر دیا اور چھت اور کواڑ ساج کی لکڑی کے بنائے اور حتیم کی زمین کو باہر کر دیا۔ یہ تعمیر ہوئی، پھر ولید بن عبد الملک نے صحن کو بڑھا دیا اور اس کی تعمیر ختم ہوئی۔ پھر معتضد عباسی نے صحن کو بڑھایا اور محلہ دارندوی کو حرم میں داخل کر کے ایک دروازہ قائم کیا جس کا نام باب السیارہ رکھا۔ چنانچہ یہ تعمیر حجاج بن یوسف کے عہد سے سلطان مراد خان بن احمد خان سلطان روم کے عہد تک قائم رہی۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر عثمانی سلطان مراد خان نے کرائی۔ مراد خان کے وصال کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع عثمانی سلاطین کے دور میں ہوتی رہی۔ پھر عثمانی سلاطین کے بعد تعمیر کا کام بنو سعود نے کیا اور سعودی حکومت نے حاجیوں کی زیادتی کے سبب خانہ کعبہ کے گرد زمین کو مزید کشادہ کیا اور ضرورت کے تحت ابھی بھی تعمیر کا کام ہوتا رہتا ہے۔ دوستو، اب ہم غلاف کعبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 220 برس قبل یمن کے بادشاہ تبا ابو کرب اسد نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ شریف پر غلاف چڑھا رہا ہے۔ یہ خواب اس نے کئی بار دیکھا۔ ایک جنگ سے واپسی پر وہ مکہ مکرمہ سے گزرا تو اسے اپنا خواب یاد آیا، چنانچہ اس نے یمن سے قیمتی کپڑے کا غلاف بنا کر خانہ کعبہ پر چڑھایا۔ اسد نے پہلی بار کعبے کے دروازے کے لیے ایک تالا اور چابی بنوائی۔ شاہ اسد کے بعد یمن کے ہر بادشاہ نے اس کی سعادت حاصل کی اور ہر بادشاہ نے کعبہ شریف کے لیے غلاف بنوائے۔ مورخین کے نظر میں یہ واقعہ اس لیے زیادہ درست ہے کہ ایک بار کچھ لوگ اسد نامی بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسد ہنیری کو برا نہ کہو کیونکہ اس نے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ یہ غلاف سرخ دھاری دار یمنی کپڑے سے بنایا گیا۔ قریش مکہ ہر سال 10 محرم کو کعبے کا غلاف بدلتے تھے۔ اس دن وہ احترام کی خاطر روزہ بھی رکھتے تھے۔ سن 1346 ہجری میں سعودی عرب کے بانی شاہ عبد العزیز ال سعود نے غلاف کعبہ کے لیے الگ سے ایک ادارہ اور کارخانہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ غلاف کعبہ کی نگرانی وزیر خزانہ عبداللہ بن سلیمان کے سپرد کی گئی۔ ان کے دور میں سال میں 3 بار غلاف کعبہ تبدیل ہونے لگا۔ خانہ کعبہ کا بیرون غلاف یعنی قصوہ ہر سال 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ ریشم، کاٹن اور سونے چاندی کی تاروں سے تیار کیا جاتا ہے۔ قصوہ کی بلندی 14 میٹر ہوتی ہے۔ اوپر کے ایک تہائی حصے میں بیلٹ موجود ہوتی ہے جس کی چوڑائی 95 سینٹی میٹر اور لمبائی 47 میٹر۔ بیلٹ کے نیچے آیات قرآنی موجود ہوتی ہیں۔ یہ تمام علیحدہ فریموں میں تحریر ہوتی ہیں۔ درمیانی کھلاؤ کے بیچ قندیل کی شکل کے اندر یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم الحمدللہ رب العالمین تحریر ہوتا ہے۔ بیلٹ پر بہت نمایاں طور پر کڑھائی کی جاتی ہے اور یہ چاندی کی تاروں سے بھری ہوتی ہے جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے اور پورے خانہ کعبہ کا احاطہ کرتی ہے۔ قصوہ میں کعبے کے دروازے کا پردہ شامل ہوتا ہے۔ ریشم سے تیار کیا گیا پردہ 6.5 میٹر بلند اور 3.5 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ اس پر قرآنی آیات تحریر ہوتی ہیں اور اسلامی نقش و نگار منقش ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا قصوہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر حصہ کعبے کی ایک سمت کو ڈھانپ لیتا ہے، جبکہ 5واں حصہ وہ پردہ ہوتا ہے جو کعبے کے دروازے پر لگایا جاتا ہے۔ ان تمام حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا گیا ہوتا ہے۔ پرانے غلاف کہاں جاتے ہیں؟ پرانے غلاف کعبہ کو حرم مکی کے قریب موجود میوزیم میں رکھا جاتا ہے یا تحفے کے طور پر کسی دوسرے مسلمان ملک کو دے دیا جاتا ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے اتارے جانے والے غلاف کو کھول کر اس کے حصے الگ الگ کیے جاتے ہیں۔ حج کے ایام میں غلاف کعبہ کو آدھا اوپر اٹھا دیا جاتا ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ بعض سادہ لوگ غلاف سے لپٹ کر دھاگے کاٹ لیتے ہیں جن کو میت کی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے لے جاتے تھے، جو کہ توہم پرستی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔